بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب۔ یعنی بعض اوقات بندہ مومن کوئی عمل صالح، کوئی اچھا عمل انجام دیا کرتا ہے جس کے عوض اس کے لیے مخصوص اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں تحریر کیا جاتا ہے، لیکن بعض اسباب ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اگر انہیں اختیار کیا جائے تو بعینہ یہی عمل اگر کوئی انجام دے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ وہی عمل ہے، بظاہر سب کچھ بعینہ وہی ہے، لیکن چونکہ مخصوص سبب کو اختیار کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اسی عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اس سلسلے میں ان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم خیرا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعد میں آپ لوگ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ نوازش۔ دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کو اختیار کیے جانے کی صورت میں عمل کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کہ ہم سب واقف ہیں کہ ہم اس ایسے زمانے میں ہیں جس میں مال کثرت سے عام طور پہ لوگوں کے پاس ہے، اور تجارات، مختلف قسم کے جو تجارات ہیں وہ بہت متنوع ہو گئے اس زمانے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کی وصیت اور اکثر لوگوں کی مجالس میں باتیں بھی تجارات کے بارے میں، اور کس طرح اس مال کو زیادہ کیا جائے۔ اور اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ انسان حلال کا خیال رکھ رہا ہے، شرعی حدود و قیود کے اندر ہے، تو اپنی مالی اور اقتصادی بہتری اور ترقی کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں جی۔ اور جب تک کہ اس تجارت نے اسے آخرت سے مشغول نہیں کر دیا ہو، یعنی آخرت سے غافل نہیں کر دیا ہو، یعنی اتنا مشغول نہیں کر دیا ہو کہ اس سے واجبات میں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہو۔ تو اسی چیز کو اگر ہم لوگ قرآن کی طرف آ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حال کی مذمت کی جب لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور واجبات کو چھوڑ کے تجارت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ جب یہ کوئی تجارت یا لہو یا کھیل کا سامان دیکھے تو یہ آپ کو کھڑا چھوڑ کر اس کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ اور اس آیت کا سبب نزول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی خطبہ دے رہے تھے اور پیچھے سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا جس کی وجہ سے کچھ صحابہ چھوڑ کے چلے گئے خطبہ کے دوران، ایسا نہ ہو کہ وہ تجارتی قافلہ ان سے چھٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مذمت کی اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں جہاں ایک مسلمان بندے کو تجارت آخرت سے غافل نہیں کرتی ہے اور واجبات میں وہ تقصیر نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رجال لا تلہیہم تجارہ، اللہ تعالیٰ یہاں ان مردوں کے بارے میں بات کرے جن کو تجارت جو ہے آخرت کے عمل سے غافل نہیں کرتی. تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے. اور ان کا دل کا ایسا حال ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ مشغول ہے دنیا میں، لیکن دل کا ایسا حال ہے کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جو کہ قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ دلوں کو اور نظروں کو، آنکھوں کو پلٹ دیں گے. تو ان کی جزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ انہیں احسن الجزا دے، بہترین جزا دے، اور ان کو اپنے فضل سے یعنی کہ ان کے رزق میں اور ان کو واسع عطا دے. اور بے شک اللہ تعالیٰ رزق بغیر حساب کا دیتے ہیں. جی، یعنی یہ عبادات میں مشغول رہتے ہیں، نماز کے وقت میں نماز کی پابندی ہے جی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہے، سبھی کچھ ہے، جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، دینی و معاشرتی و اخلاقی جو کچھ بھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ترک دنیا کیے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. جو دنیا اور یہ کہ کسب معاش وہ بھی ایک فریضہ ہے، اس میں بھی مشغول رہتے ہیں، لیکن یہ کسب دنیا کا جو معاملہ ہے اور رزق کے لیے کوشش کا جو معاملہ ہے تو یہ چیز انہیں دینی فرائض سے غافل نہیں کرتی. بالکل، بلکہ طلب رزق جو ہے اس پہ اجر ہے، عبادت ہے بالکل. اگر انسان کی نیت. اور یہ کہ چونکہ یہ طلب رزق اور کسب معاش کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ نماز وغیرہ کی پابندی بھی کیا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ ان کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے. بالکل. اور پھر یہ کہ آخرت میں اللہ مزید انہیں خیر و برکت سے نوازے گا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے روزی دے گا کہ کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی خیر و خوبی، پھر آخرت میں بھی خیر و خوبی ہے. تو یہ تو معاملہ ہو گیا کہ دنیا کے لیے بھی کوشش کی جائے، آخرت کے لیے بھی کوشش کی جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی، لیکن زیادہ کوشش آخرت کے لیے ہو تو یہی جذبہ اگر دل میں راسخ ہو تو اس کی بدولت انسان کے جو اعمال ہیں تو ان میں اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آخرت کے لیے زیادہ کوشش، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اس بارے میں فرمائیے گا. اب جس طرح ہم نے پچھلے بار فرمایا کہ جی، لوگ کس طرح دنیاوی تجارتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کس طرح اس میں منافع کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے مقابل میں کچھ آخرت کے لوگ ہیں جی، جن کا فکر، جن کا ہم یعنی جن کی ہمیشہ دل میں ایک جو خواہش رہتی ہے وہ آخرت کی خواہش رہتی ہے. وہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم آخرت میں اپنے درجات کس طرح اونچے کریں، جی، کس طرح اپنے ان اعمال کے اجر کو کس طرح دگنا کریں. صحیح ہے. یعنی دنیا کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ کوشش آخرت کے لیے کرتے ہیں. تو ان کے لیے خوشخبری ہے. جی، تو یہاں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، یعنی جس کا مقصود زندگی جی، آخرت ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بے نیازی پیدا کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اور اسے دل جمعی عطا فرماتے ہیں. جی، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر اس کے قدموں پہ آ جاتی ہے. جی، دنیا خود بخود آئے گی. خود بخود آ جائے گی. جی، اور جس کا مقصود طلب دنیا ہو، جی، اس کی محتاجی اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ دیں گے. صحیح ہے. یعنی مراد ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے گا کثرت سے، لیکن اسے وہی ملے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جی، اس کے لیے لکھا ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ جو کوئی آخرت کی فکر کرے گا اور وہاں کی کامیابی کو اپنا نصب العین بنائے گا اور دنیا کے لیے بھی وہ کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہ کہیں گوشہ نشین یا کہیں جنگل میں جا کر بیٹھ گیا ہے، صحیح. ایسی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ فکر اور زیادہ آخرت کی کامیابی کا جذبہ ہے اس کے دل میں، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. صحیح. اور دل غنی ہے تو اصل گویا کہ غنا اور اصل خوشحالی یہی ہے. ورنہ اگر دل فقیر ہے تو پھر جو کچھ بھی مل جائے انسان فقیر ہی رہے گا اور دنیا خود بخود اس کے پیچھے چلی آئے گی. اتت الدنیا وہی راغبہ.
لیکن اگر کوئی ہر وقت دنیا کے غم میں ہی رہے گا تو جتنا بھی اسے مل جائے، لیکن جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اسے ہر وقت ایسا ہی نظر آئے گا کہ میں تو فقیر ہوں، اور ہمیشہ وہ روتا ہی رہے گا۔ صحیح۔ تو یوں دنیا کے لالچ سے بچنا چاہیے، رات دن وہ دنیا کے حصول کے لیے دنیا کے پیچھے دوڑتا رہے گا، خود کو ہلکان کرتا رہے گا، حالانکہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، ملے گا تو اسے صرف اتنا ہی کہ جتنا اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو پھر بلا وجہ خود کو ہلکان کرتے رہنا یہ بڑے نقصان کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں جیسا کہ ہماری آج کی ملاقات میں یہ موضوع گفتگو ہے کہ اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب، تو ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے تو اس کے لیے ایک عمل کے بدلے صرف ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، بلکہ کیا معاملہ ہے، کیا لکھا جاتا ہے، تو ارشاد فرمائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس امت کے لیے ایک بہت بڑا احسان، کرم اور فضل ہے کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ جی، یہ کم از کم، یہ کم از کم 10 گنا ہے، یہ تو ایک بنیادی اصول ہو گیا۔ بنیادی اصول ہے۔ جی صحیح۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور احسان، ایک کھلا ہوا فضل احسان جو کہ ہر وقت انسان اسے حاصل کر سکتا ہے جی، اعمال صالحہ کر کے۔ صحیح۔ اور اس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث میں اور قرآن کے آیات میں ذکر کی گئی ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ نیک عمل کی نیت کرے، جی، یعنی اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، کہ جب میرا بندہ نیک عمل کی نیت کرے اور اس کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایک حسنہ، ایک نیکی لکھ دو۔ جی، یعنی فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے۔ جی، جی، اور اگر اس نے یہ نیک عمل کر لیا تو اس کے لیے اس کے جیسے 10 گنا اور لکھ دو۔ جی، یعنی صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، صرف ارادے میں ہی تو نیکی ارادے لکھ دی سے ہی ایک نیکی لکھ لی گئی۔ صحیح بات۔ اور اگر اس نے وہ نیک کام جو ہے وہ انجام بھی دے دیا، کر لیا، تو اب ایک نیکی کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لی گئیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیک نیت دل میں رکھنی چاہیے، صحیح ہے، ارادے اچھے رکھنے چاہیے، ارادے اچھے رکھنے چاہیے۔ کیونکہ ارادوں پر بھی یا ثواب یا گناہ ملتا ہے۔ جی، اور اسی طرح آگے فرمایا کہ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا، کہ اگر اس نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تو اسے مت لکھو۔ صحیح، یہ دیکھیں کہ فضل احسان ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکی کا ارادہ کیا وہاں اجر لکھ دیا، جی، اور جہاں گناہ کا ارادہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت لکھو، مت لکھو۔ جی، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اور اگر اس نے یہ گناہ کر لیا تو اس کو اتنا ہی لکھو جتنا اس گناہ کا گناہ ہے، یعنی ایک گناہ کے عوض ایک گناہ ہی لکھو۔ جبکہ حسنہ یعنی نیکی کے بارے میں یہ تذکرہ تھا کہ اگر نیکی کا ارادہ کیا ہے تو ایک نیکی لکھ لو، لیکن اگر نیکی کر بھی لی ہے تو 10 نیکیاں لکھ لو۔ صحیح، سبحان اللہ۔ جبکہ برائی کے بارے میں کہ ارادہ کیا ہے برائی کا تو کچھ نہ لکھو، کچھ نہ لکھو، اور اگر کیا تو اور اگر برائی کر بھی لی ہے تو ایک برائی کے بدلے صرف ایک برائی ہی لکھو۔ صحیح۔ اور اگر اس برائی کو چھوڑ دی اس نے جی، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے پھر سے اس کے لیے حسنہ اور نیکی لکھو، سبحان اللہ، یعنی برائی کا ارادہ کیا لیکن پھر اس برائی کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا، تو اب نیکی لکھی جائے گی۔ نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، البتہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اس نے وہ برائی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ چھوڑی ہو، غیر اللہ کی وجہ سے نہ بلکہ اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کی خاطر اس نے اس برائی کے ارادے کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب، تو وقفے سے قبل اس بارے میں آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ اس قسم کی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں یہی موضوع اور یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک حدیث آپ نے ذکر فرمائی، اور اسی طرح آیت بھی ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، تو اس بارے میں بھی فرما دیجیے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جی جس شخص نے کوئی نیکی کا عمل کیا اس کے لیے اس کا 10 گنا جیسا اجر ہے. جی. اور یہ جبکہ اس کے آگے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. سبحان اللہ. تو اس کا ترجمہ بھی کر دیجیے گا. جی. اور جس شخص نے کوئی برائی کی، کوئی گناہ کیا، فلا یجزا الا مثلها، اس کو جزا اسی کے ہی جتنا ہی ملے گا. اس نے برا کیا ہے، برا کیا. کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. صحیح. یعنی اس بارے میں یہ بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اما العدل و اما الفضل، صحیح. یا تو عدل پر مبنی ہوگا یا فضل پر مبنی ہوگا. ظلم کا وہاں کوئی وجود نہیں. کوئی وجود نہیں. عدل کے معنی یہ ہے کہ جو جتنے انعام کا یا جتنی سزا کا مستحق ہے اس کو اتنا ہی دے دیا جائے. یہ تو عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا. فضل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کا وہ مستحق ہے اس سے زیادہ اسے عطا کیا جائے. تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یا تو عدل فرماتا ہے یا فضل فرماتا ہے. بالکل صحیح. کہ جتنے اجر و ثواب کا، جتنے انعام کا جو کوئی بندہ مستحق ہے تو اللہ اسے بڑھ چڑھ کر دے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، صحیح. کہ اپنی طرف سے اپنے فضل سے اللہ انہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں گناہ کا معاملات اور سزا کا معاملہ، تو جو جتنی سزا کا مستحق ہے وہاں اللہ اسے اتنی ہی سزا دیتا ہے. صحیح. تو یہ عدل ہو گیا. ظلم نہیں ہے اللہ کے یہاں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اسی طرح ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها. تو اس بارے میں فرمائیے گا. جی. یہ دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جی جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کسی کا اسلام اچھا ہو جائے. جی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام اچھا ہو جائے، اس کے بارے میں آگے تفصیلی بھی بات آئے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کثرت سے عمل صالح کرتا ہو جی اور سنت پہ استقامت رکھتا ہو اور مختلف بدعت اور گناہوں سے دور ہو. جی. یعنی ایک اچھا دین والا انسان کے بارے میں اللہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرٍ. تو یہ شخص جو بھی کوئی عمل کرے گا، کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اس کا 10 گنا اس کے لیے لکھا جائے گا. جی. إِلَى 700 ضعف، یہاں تک کہ 700 گنا تک اس کے لیے بڑھا دیا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی اگر ایک اچھا کام کیا ہے تو کم از کم 10 یہ تو یقینی ہے. صحیح. لیکن اللہ جس کے لیے چاہے گا 10 کی بجائے 20 لکھ دے گا، 50 لکھ دے گا، 100 لکھ دے گا، 200 لکھ دے گا، یہاں تک کہ 700 گنا بڑھا کر بھی بعض اوقات لکھا جاتا ہے. صحیح. لیکن جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ اس کے بعد بھی کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا 700 گنا سے بھی مزید بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب اس کے لیے لکھے گا. تو یہ معاملہ ہے نیکی کے بارے میں کہ یہاں تو فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے. لیکن اس کے بعد جو برائی کا معاملہ ہے تو وہاں عدل ہے، وہاں عدل ہے، انصاف ہے. وہ کس طرح وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يعملها تكتب له بمثلها، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا گناہ کرے اس کے لیے اتنا ہی لکھا جائے گا. جی. کہ جتنی سزا کا وہ مستحق ہے اتنی ہی سزا. ایک برائی کا ارتکاب کیا ہے تو ایک ہی برائی کا گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا. صحیح. یہ نہیں کہ اللہ تو جبار ہے، قہار ہے، یعنی اللہ کی صفات میں سے جیسے غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو اسی طرح اللہ کی صفات میں تو جبار، قبری اور یہ کہ قہار صحیح. اور کبریا وغیرہ یہ سب کچھ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ وہ عظمتوں والا ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے گناہگار بندوں کی گرفت کی قدرت ہے، لیکن یہ مقصد نہیں کہ اللہ انہیں زیادہ ہی پکڑ لے کہ جتنی سزا کا وہ مستحق ہے اس سے زیادہ اس کو سزا دے. ایسا اللہ کے یہاں بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے. اور اسی طرح فرمائے کہ یقول اللہ تعالی اذا اراد عبدی ان يعمل سیئة فلا تکتبوها علیہ حتی يعملها،
کتنی رحمت ہے اللہ کی طرف فضل و احسان یعنی جی یہ لا فرمائیے تعداد. یعنی جی جس طرح اس حدیث میں بھی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بندے نے کوئی برے عمل کی نیت کی، ارادہ کیا، تو اس کے لیے بس اتنا ہی لکھو، یا تو مت لکھو جب تک کہ وہ نہ کرے. صحیح ہے، جب صرف ارادہ ہے ابھی تو مت لکھو. جی جب وہ کر لے، وہ یہ برا عمل کر لے، تو اس کے لیے اتنا ہی لکھو جی جتنا اس کی سزا ہے. جی وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ، یہ من اجلی کے لفظ یہاں بہت ضروری ہے. جی یہ وضاحت، یہ شرط ہے یہاں. یہ شرط ہے یہاں کے. اور اگر اس نے اس گناہ کو میرے لیے چھوڑ دیا، صحیح، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے. صحیح، فرض کیجئے کہ چوری کرنے کے لیے گھر سے وہ روانہ ہوا اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کی، لیکن دیوار پر چڑھ ہی نہیں سکا اور واپس آ گیا، ایسی بات نہیں ہے. یا چوری کے لیے گھر سے روانہ ہوا لیکن راستے میں دیکھا کہ یہاں تو ایک چوکیدار کھڑا ہوا ہے صحیح، اور ڈر کے مارے واپس آ گیا، تو ایسی بات نہیں ہے. بلکہ مکمل اسے قدرت اور اختیار حاصل ہے، لیکن صرف اللہ کی خاطر اپنے وہ اس برے ارادے سے باز آ گیا، چھوڑ دیا اس برائی کو، تب کیا خوشخبری ہے. تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا اس سے پہلے کہ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، میری خاطر اس نے برائی کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے بھی نیکی لکھ دو. صحیح. جی ارادہ تھا برائی کا، لیکن پھر اس نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، تو اب اس کے لیے باقاعدہ نیکی کا ثواب لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جی اور اس کے بعد، اور پھر اگر اس نے ارادہ کیا کہ کوئی نیک عمل کرنے کا، جی تو اس کے لیے ایک حسنہ لکھ دو، اس کے لیے اجر لکھ دو، صرف ارادے سے ہی. جی اور اگر وہ نیکی کر دی تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک لکھ دو. سبحان اللہ. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جی 7501 اس کا نمبر ہے. تو یہ پہلی بات ہو گئی، بنیادی بات، کہ جب بھی کوئی اچھا عمل انجام دے گا تو اس کے لیے کم از کم 10 گنا بڑھا کر اجر و ثواب لکھا جائے گا. یہ تو ایک بنیادی اصول طے ہو چکا. اب اس کے بعد یہ کہ یہ جو اجر و ثواب میں اضافے کا جو معاملہ ہے، تو 10 گنا تو کم از کم یہ تو بات طے ہو گئی، یہ تو بغیر کسی سبب کے خود بخود لکھا ہی جائے گا، یہ تو بات طے ہو گئی. لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں کہ اگر انہیں بندہ اختیار کرے گا تو مزید اضافہ ہو جائے گا اجر و ثواب میں. تو اس بارے میں فرمائیے. جی تو یہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ 10 کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا قرآن میں اور مختلف احادیث میں جی کہ اللہ تعالیٰ 10 سے بھی زیادہ اضافہ کرتے ہیں، جس طرح کہ پچھلے کچھ احادیث میں گزرے کہ 700 تک اضافہ کرتے ہیں. جی اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جی یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے اس آیت میں، اور فرما رہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کی 7 بالیاں، جی کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانہ ہے جس کی 7 الگ سے پھر بالیاں ہیں، جی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. جی واللہ تو یہ ایک بیج بویا ہے، جی تو اس میں جو پودا ہوگا ہے اس میں 7 بالیاں ہیں، جس کو خوشہ بھی کہتے ہیں، خوشہ یا بالیاں، صحیح سٹا بھی کہا جاتا ہے، یا جو بھی ہے. تو گندم کا ایک بیج جو بویا ہے، اس سے جو پودا ہوگا ہے اس میں 7 بالیاں ہیں، اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں. تو 1 سے 7 ہو گئے، پھر چونکہ ہر ایک میں 100 ہیں تو 1 سے 700 ہو گئے، 700 ہو گئے. ایک کے بدلے میں 700. یہ معاملہ یہاں تک جا پہنچا ہے. صحیح. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. اب اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تیار ہیں جی اجر کو مضاعفت کرنے کے، دگنا کرنے کے. جی اللہ جسے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا. چڑھا کے دے گا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ واللہ واسع، کہ اللہ کے ہاں تو بہت ہی کشادگی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، صحیح. وہ جسے جتنا چاہے عطا کرے گا. اور دوسری وجہ یہ کہ علیم، اللہ خوب جاننے والا ہے، یعنی بندے کی ایمانی کیفیت کیسی ہے، بندے کا جذبہ کیسا ہے، بندے کے دل میں خیالات کیسے ہیں، تو اس چیز کو اللہ خوب جانتا ہے. لہذا ایک ہی عمل ہے
جو کہ متعدد افراد نے انجام دیا ہے، بالکل بعین ہی بظاہر ایک ہی عمل ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 درہم دیا ہے صدقہ، 10 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہر ایک نے دیا، یا 2 رکعت نماز پڑھی ہر ایک نے، بظاہر بالکل ایک ہی جیسا عمل ہے، لیکن چونکہ قلبی کیفیت اور ایمانی جو جذبہ ہے وہ مختلف ہے، صحیح، جس سے واقف صرف اللہ ہی ہے، بالکل لہذا بظاہر یہ جو ایک ہی عمل ہے سبھی نے انجام دیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ مختلف ہے۔ صحیح، تو اللہ چونکہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ علیم واللہ واسع علیم، صحیح، تو اس لیے اجر و ثواب ان سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، اجر و ثواب مختلف ہے، کسی کے لیے کم ہے، کسی کے لیے زیادہ ہے۔ اور اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ اور اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، جی بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں، جی اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتے ہیں، صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اور اپنی طرف سے مزید اجر عظیم سے بھی نوازتے ہیں۔ بالکل من لدنہ تو اجرا دیکھ لیجئے، یا عدل ہے یا فضل ہے، ظلم نہیں ہے۔ بالکل اگر کسی نے برائی کا ارتکاب کیا ہے تو لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا کہ تم نے اتنا برا کام کیا، تمہیں احساس نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ، اس لیے تمہارے لیے سزا دگنی ہو گئی، ایسا نہیں۔ جتنا گناہ کیا ہے سزا بھی صرف اتنی ہی ہے، لیکن جب نیکی کا معاملہ ہے تو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ مزید فرمائیے۔ اس سے متعلق چند احادیث بھی روایت کی گئی ہیں، جی جس طرح کہ حضرت ابی مسعود الانصاری کی حدیث ہے جس میں ایک شخص، ایک اعرابی ایک اونٹ کو اپنی مہار سے پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے لاتا ہے جی اور کہتا ہے یا رسول اللہ هذه فی سبیل اللہ، کہ یہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہے۔ جی، یعنی میں یہ صدقہ پیش کر رہا ہوں، بالکل جی، اونٹنی لے کر آیا کھینچتا ہوا کہ یہ صدقہ ہے۔ بالکل۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لک بها یوم القیامہ 700 ناقۃ مخطومہ، جی قیامت کے دن تمہارے لیے اس کے جیسے 700 اونٹنیاں ہوں گے، جی مہار کے ساتھ جی، اسی جیسی 700 اونٹنیاں اونٹیاں ہوں گے۔ تمہیں قیامت کے دن ملیں گی۔ وہ ایک اونٹنی لے کے آیا تو حضور جی، صلی اللہ تو علیہ وسلم ایک کے بشارت بدلے 700 700۔ دے دی۔ اور اسی طرح جو نماز کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اس بارے میں بھی فرمائیے گا کہ یہاں بھی کچھ ایسی ہی خوشخبریاں ہیں۔ جی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصلتان او خلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ، جی دو ایسی خصلتیں ہیں کہ جو بھی مسلمان بندہ اس کی حفاظت کرے اللہ کہ وہ جنت داخل ہو جائے گا۔ جی وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، جی اور یہ بہت یسیر عمل ہے، ہلکا سا عمل ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے والے کم ہیں۔ جی، تو وقفے کے بعد مکمل کریں گے اس حدیث کو انشاءاللہ۔ ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، جیسا کہ آج کی ملاقات میں موضوع گفتگو ہے کہ اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب، تو وقفے سے قبل جو گفتگو چل رہی تھی کہ بعض ایسی آیات اور یہ کہ احادیث مبارکہ جن میں اسی قسم کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، تو نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اور تکبیر اور یہ کہ حمد و ثنا وغیرہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اس پر جو اجر و ثواب کی خوشخبری کا معاملہ ہے تو اس حدیث کو مکمل فرمائیے گا۔ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دو خصلتیں ہیں جی جو بھی مسلمان بندہ اس کی حفاظت کرے اللہ کہ وہ جنت داخل ہو جائے گا، جی اور یہ ایک بہت یسیر عمل ہے، آسان عمل ہے، لیکن کرنے والے بہت قلیل ہیں، بہت کم ہیں، جی، یعنی غفلت میں مبتلا ہے، لوگوں کو توجہ نہیں ہے اس طرف۔ توجہ نہیں ہے اس طرف سے۔ جی تو اس حدیث میں فرمایا یسبح دبر کل صلاۃ 10، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ کہے، جی ویحمد 10، اور 10 بار الحمدللہ کہے، ویکبر 10، اور 10 بار اللہ اکبر کہے۔ جی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر اور فضل بیان کر رہے ہیں، فذلک 50 و 100 باللسان،
جی تو یہ 150 ہے زبان پہ، صحیح کیونکہ اگر 10 یعنی کہ ہر نماز کے بعد ہم نے 10 بار اللہ اکبر، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ پڑھا، یہ 30 ہو گئے، جی اور 5 نماز ہوتے ہیں دن میں، تو 30 کو اگر 5 سے ہم نے ملٹیپلائی کیا تو 150 ہو جاتے ہیں۔ جی صحیح ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان پہ 150 ہے، وَأَلْفٌ وَخَمْسَمِائَةٌ فِي الْمِيزَان، جی 1500 میزان میں قیامت کے دن اس کا اجر ہوگا، کیونکہ صحیح ہے ہر اجر کا 10 گنا یہ اساسی بات ہے، جس طرح کہ جی، یعنی ایک بار تسبیح کہی اور یہاں ارشاد ہے کہ 10 بار سبحان اللہ کہا، تو یہ یعنی اس کو 10 سے ضرب دی جی تو کتنا ہو گیا؟ 10 کو 10 سے 100 ہو جاتے ہیں۔ جی یہ 100 ہو گیا۔ جی تو اور اسی طرح سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ اور پھر اللہ اکبر، تو یوں گویا کہ کم از کم 10 گنا اجر و ثواب، اور دن میں 5 نمازیں، 5 تو یہ حساب کا معاملہ جی ہے، تو حساب کا مقصد معاملہ یہ ہے، کہ جی اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جی صحیح۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَيُكَبِّرُ 34 إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، اب بتا رہے ہیں جی کہ اگر کسی شخص نے سونے لگا، جیسے بستر پہ لیٹتا ہے، اور وہ 34 بار جی 34 ٹائمز یعنی 34 بار اللہ اکبر کہتا ہے، صحیح ہے۔ اور الحمدللہ 33 بار کہتا ہے، 33 ٹائمز اللہ اکبر کہتا ہے، اور سبحان اللہ پہلے اللہ اکبر 34 بار، 34 بار، الحمدللہ 33 33 بار، بار، سبحان اللہ 33 33 بار۔ بار۔ جی پھر اس کا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فَذَلِكَ 100 بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، جی تو اس کا اجر جو ہے زبان پہ 100 ہے، کیونکہ یہ انہیں جمع کرنے سے یہ 100 ذکر بن جاتے ہیں، جی اور کیونکہ 10 گناہ کا حساب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کم سے کم، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے میزان میں 1000 دیں گے۔ جی سبحان اللہ، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، تو یہ 100 ہو گئے، صحیح، زبان پر 100 ہے، زبان پر 100 ہے، لیکن اجر و اللہ تعالیٰ ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح یہ رات کو سوتے وقت بھی یہی تسبیح اور تحمید اور تکبیر، اور نمازوں کے بعد بھی، اگرچہ اس حدیث میں 10 مرتبہ کا ذکر ہے، لیکن جو عام معروف ہے تو نماز کے بعد بھی یہی، یعنی 33 اور 33 اور 34۔ یعنی یہ ایک روایات میں سے ہیں، روایت جی، متعدد ہیں، تو اس کی تعداد جتنی بھی ہو، لیکن مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ زبان پر اگرچہ وہ کم مرتبہ پڑھا ہے، لیکن اجر و ثواب جو لکھا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا موضوع گفتگو بھی یہی ہے کہ اجر و ثواب اللہ کی طرف سے بڑھا چڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ بعض ایسے اسباب ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے گا تو اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہوگا، تو ان اسباب کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ جی، کچھ ایسے اسباب ہیں، یعنی کہ ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اعمال کے اجر کس طرح دگنا کروں، بڑھاؤں اور بڑھاتے جاؤں۔ صحیح۔ تو شروعات جو تھی ہم لوگ نے یہ کہا تھا کہ جیسے آپ نے شروع میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہر کوئی تجارت کے بارے میں بات کرتا ہے، جہاں 2 آدمی بیٹھ گئے تو یہ کہ بزنس کیسا چل رہا ہے، صحیح، اور اگر ملازمت پیشہ لوگ ہیں تو ملازمت کیسی چل رہی ہے، صحیح، تنخواہ وغیرہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو یہ جو اچھے اعمال ہیں اور ان کا اجر و ثواب ہے، تو اس بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے کہ ایک ہی جیسی عبادت ہے، لیکن بعض اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم اختیار کر لیں، اپنا لیں، تو اجر و ثواب جو ہے وہ خود بخود بڑھ جائے گا۔ صحیح، تو اس بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو فرمائیے گا وہ اسباب۔ تو جس طرح ہم لوگوں نے بات شروع کی تھی کہ پہلی بات ہے کہ 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، جی پھر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ جی اب جو ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسی آخری حصے سے متعلق ہے کہ اگر ہمیں 700 گننے سے بھی زیادہ بڑھانا ہے جی اس عمل صالح کے اجر کو، تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو سبب ہے، جو کہ یہ اجمالی طور پہ یہ اسباب ہیں، پھر اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، کہ عامل سے متعلق ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ عمل صالح کر رہا ہے، جو شخص عمل کر رہا ہے، اس سے متعلق کچھ اسباب ہوتے ہیں، جس طرح کے اخلاص ہے اس کے دل میں، جس طرح کا اس کا احسان ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ، اور جس طرح کے وہ سنت کی مطابقت کر رہا ہو۔ صحیح ہے۔ اس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ اور دوسرا اصل سبب جو ہے وہ عمل سے متعلق ہے، جس طرح ہم نے چند اعمال ذکر کے جس کا اجر بہت زیادہ بتایا، یا کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا نفع متعدی ہو، یعنی کہ لوگوں کو فائدہ دینے والا عمل ہو، جی، کہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ دوسروں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جو کہ آپ کو 700 گنا سے بھی زیادہ
اونچا مقامات میں اور اجر میں لے جائے گا. جی. اور تیسرا جو ایک تیسرا اصل سبب جو ہے کہ کبھی کبھی زمانے سے اور کبھی کبھی جگہ سے یا اس عمل کے آثار سے یعنی سے متعلق ہوتے ہیں. زمانے سے اور زمانے سے متعلق جیسے رمضان کا مہینہ ہے یا ذی الحجہ کا مہینہ ہے یا زمانہ یعنی وقت سے متعلق، یعنی ایک ہی کام ہے وہ ایک وقت میں انجام دیا تو اس کے لیے ایک مخصوص اجر و ثواب ہے. لیکن وہی کام اگر کسی مخصوص وقت میں کہ وقت کی فضیلت ہے، صحیح، وہی کام اس مخصوص وقت میں انجام دیا گیا تو اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا. صحیح. اور اسی طرح مکان، اسی طرح جگہ کی فضیلت ہوتی ہے، جس طرح حرمین شریفین ہیں، بیت المقدس ہے. ایک کام کسی جگہ کیا ہے انسان نے کوئی اچھا کام تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے. وہی کام کسی مخصوص جگہ میں اس نے کیا ہے تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا. صحیح. جیسے نماز گھر میں پڑھی ہے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے، لیکن اگر مسجد میں پڑھی ہے تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. اور وہی نماز اگر اس نے حرم شریف میں جا کے پڑھی، مسجد حرام میں پڑھی ہے، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں، تو اس کے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ مزید بڑھا ہوا ہوگا. صحیح. سب سے زیادہ اگر مسجد حرام میں اگر پڑھے گا تو سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے اس کے لیے. صحیح. تو یوں یہ اسباب ہیں کہ اجر و ثواب میں جن کی وجہ سے اضافہ ہو جایا کرتا ہے. صحیح. تو سب سے پہلا سبب اس سلسلے میں کیا ہے؟ جی، اگر ہم انہی اسباب کا ہم تفصیلی طور پہ بیان کرنا چاہیں تو سب سے پہلا سبب یہ ملتا ہے کہ انسان کے دل میں جو اخلاص ہے اور سنت کی مطابقت. صحیح ہے. یعنی پہلے آپ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق تین چیزوں سے ہے. یا تو وہ جو عمل کرنے والا ہے اس کی کیفیت کیسی ہے، یا وہ عمل کیسا ہے کہ ایک آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ لاپرواہی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ زمان اور مکان کا جو معاملہ ہے وہ معتبر ہوگا. تو پہلی چیز یعنی خود عامل کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے، یعنی وہ جو عمل خود انجام دے رہا ہے، عمل کرنے والا، اس کی کیفیت کیسی ہے. تو اس بارے میں آپ ابھی جو کچھ بیان فرما رہے ہیں اس کا تعلق اس چیز سے کیا ہے؟ وہ بات دل میں انسان کا اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت. صحیح ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے جس کا ہر مومن کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ چاہے کہ اس کے اعمال قبول ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس اور ایک اجر و ثواب بہت زیادہ ہو، تو جتنا ہی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہے اور جتنا ہی وہ سنت کی اتباع کر رہا ہے عبادات میں، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو بات تو وہی ہو گئی جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ایک ہی جیسا عمل دو آدمیوں نے انجام دیا، لیکن اجر و ثواب جدا جدا ہے. کیوں؟ پہلی بات یہ کہ اخلاص، دل میں اخلاص کتنا ہے، اخلاص نیت. اور اخلاص ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا. تو یوں ہمیں اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی اخلاص جو ہے جب ہم کہتے ہیں، گواہی دیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یہ چیز داخل ہے، اخلاص نیت، کہ جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس سے اخلاص نیت کا سبق سمجھ میں آتا ہے. صحیح. کہ جب میں مان رہا ہوں کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر مجھے ہر عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور محمد الرسول اللہ میں دوسرا سبق اتباع سنت. یعنی جو میں انتہائی اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے جو بھی عبادت کروں گا، جو بھی اچھا عمل انجام دوں گا، تو پھر وہ محمد الرسول اللہ، یعنی وہ اس طریقے کے مطابق مجھے وہ کام کرنا ہے کہ جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور سکھایا ہے. بالکل. تو پہلی چیز ہو گئی اخلاص نیت کہ جس کا سبق ہمیں لا الہ الا اللہ سے ملتا ہے. اور دوسری چیز ہو گئی اتباع سنت کے جس کا سبق ہمیں محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے کہ کلمہ طیبہ کے یہ دو جز ہے کہ جو کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اور اتباع سنت کا اہتمام زیادہ ہوگا تو عمل کا اجر و ثواب بھی اسی قدر جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. تو کچھ آیات و احادیث بھی اس بارے میں بیان فرمائیے گا. جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے،
اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جی. عمل صالح اس آیت سے میں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنے میں اخلاص نیت بھی داخل ہو جاتی ہے. یعنی اچھے کام کیا کرے, جس کے دل میں آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان ہے کہ جواب دینا ہے, حساب دینا ہے. اگر دل میں ایمان ہے واقعی تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے, اور جب بھی وہ اچھا کام کرے تو اپنی نیت کو خالص رکھے. صحیح. یہاں شرک سے یہ مراد ہے کہ نیت خالص ہو, شرک نہ کرے یعنی نیت خالص ہو. بالکل. مزید اس بارے میں فرمائیے. اسی میں حدیث کی طرف اگر ہم آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال اللہ تبارک و تعالی, حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انا اغنى الشركاء عن الشرك. جی. انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جی. میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جی. یعنی مجھے ضرورت نہیں کہ کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. جی. جی. جس نے میرے لیے عمل کیا اور اس میں کسی کو شریک کیا, جی. میں اسے اور اس کے عمل کو چھوڑ دوں گا, چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کسی نے کوئی اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا, لیکن اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے, کہ دکھاوا ہو, شہرت ہو, چرچا ہو, نام و نمود ہو, نمائش ہو, وغیرہ وغیرہ, لوگوں میں عزت ہو, تو ایسے عمل کی اللہ کی کوئی حیثیت نہیں. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ خیر. جزاکم خیرا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام, اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا, اور ہماری یہ گفتگو فی الحال نامکمل ہے. تو آپ سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی موضوع لیے ہوئے اور انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.